بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں سلطان محمد الفاتح کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ اسے اچانک اجنبی دوشیزہ کے نکل جانے کا افسوس ہوا اور اس نے یکدم فیصلہ کرتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ اب وہ مارسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سراغ حاصل کرے، یہ کون ہے اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ بگی زیادہ دیر دوڑتی رہی، لیکن شہری آبادی کے قریب پہنچتے ہی اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ یعنی چری کی عسکری کالونی ادرنا سے باہر یورپی سمت پر واقع تھی۔ وہاں سے شہر تک آتے ہوئے 3 سے 4 کوس فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ فصیلے شہر کے قریب پہنچتے سے پہلے یکلخت مارسی کی بگی رک گئی۔ یہاں بھی چاندنی نے پورے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ قاسم کا گھوڑا ابھی بگی کے قریب پہنچا تو مارسی نے بھی عقبی پردہ اٹھا لیا۔ قاسم بگی کے بالکل عقب میں جا کر رک گیا۔ اب مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں مارسی نے پلکیں جھکا لی۔ قاسم کو یوں محسوس ہوا جب وہ مارسی کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر قاسم نے پر اعتماد لہجے میں مارسی سے سوال کیا، دیکھیے محترمہ، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ نامکمل اور ناقابل یقین ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پیچھے چل پڑا تاکہ آپ سے مزید کچھ پوچھ سکوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ چاہتی تو سلطان تک خود بھی پہنچ سکتی تھی۔ سلطان کے علاوہ دیگر مائدین سلطنت بھی بے شمار ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے مجھے یعنی ایک بالکل نئے اور اجنبی شخص کو چنا ہے۔ قاسم بات کرنے کے دوران گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ مارسی نے قاسم کو جواب دیا، محترم سالار، آپ ادرنا کے لیے اجنبی ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو آج خود رک گئی تاکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنی مجبوری سمجھا سکوں۔ اس وقت ادرنا میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص مجھے دکھائی نہیں دیا جس تک میری آسانی سے رسائی ہو یا میں اس پر اعتماد کر سکوں۔ میں نے آپ کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ آپ تہوار والے روز سکندر کو شکست دے چکے ہیں اور ایک ہی مقابلے میں اس کی شیطانی فطرت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را جب میرے لیے مناسب ہوا میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اب دراز کا قاسم مارسی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مارسی کی آنکھوں میں صبح کے ستارے کی جھلمل بھی دیکھی تھی اور شفق کی اداسی بھی۔ یہ لڑکی قاسم کے تصور سے زیادہ حسین تھی۔ اس کی لمبی سیاہ پلکیں جھپکتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے چاندنی سے سحر کا جھٹپٹا آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ مارسی کی شفاف اور چوڑی پیشانی اس کی ذہانت کا ثبوت تھی۔ اس کا جسم نازک بھی تھا اور سڈول بھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی یاقوت کی مورتی نے لباس پہن رکھا ہو۔ قاسم کا ذہن مارسی کا حسن دیکھ کر ڈگمگانے لگا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا میں یہ سلطان کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سکندر جیسے سلطان کے مقرب شخص پر انگلی اٹھانا دانشمندی نہیں۔ ہاں، میں اپنے طور پر سکندر بیگ کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے پھر ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہی ہیں، قاسم نے مارسی کی نیلگوں آنکھوں میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا۔ مارسی قاسم کی حالت سمجھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مارسی کو تو خود قاسم جیسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ وہ اگر قاسم کے ساتھ دل کا سودا کر لیتی اور قاسم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتا تو یہ مارسی کے لیے آنے والے خطرات سے بچنے کا واحد کامیاب راستہ تھا۔ مارسی نے قاسم کی بات سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے خود ملاقات کر لوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ قاسم نے مارسی کی بات کاٹ کر کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میرا با اعتماد ملازم اکبر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہے گا۔ مارسی نے مسئلے کا حل بتا دیا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا آپ کا ملازم یہی کوچوان تو نہیں جو اس وقت آپ کی بگی چلا رہا ہے؟ جی ہاں، یہی ہے۔ میں اسے اچھی طرح سے سمجھا دوں گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات بتائیے، آپ نے ایک شخص کا نام لیا، ابو جعفر، اس شخص کے بارے میں آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ قاسم نے معان ابو جعفر کا خیال آتے ہی کہا تو مارسی بولی، فی الحال تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں شریک ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ شخص انتہائی مکار اور شاطر ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس نے ینیچری کے سپہ سالار اور سلطان کے بعض رشتہ داروں تک بھی رسائی حاصل کر رکھی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں سن کر قاسم کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ابو جعفر سے مل چکا تھا۔ ابو جعفر اس کے بھائی کے گھر پر آیا تھا اور قاسم اسی دن اس کی سانپ جیسی تیز آنکھوں سے محتاط ہو گیا تھا۔
قاسم ابھی مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مارسی نے یک تخت اجازت مانگ لی۔ مارسی کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی اور وہ مکھن جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قاسم نے بے دلی سے سر ہلایا اور مارسی نے کوچوان لڑکے کو چلنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے لمحے بگی حرکت میں آئی اور ہوا ہو گئی۔ قاسم ڈھیلے قدموں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب سے اسکندر ادرنا چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر کی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا سب سے بہترین مہرہ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکا تھا، یعنی اسکندر بیگ بہت سے خطرناک اور مضموم مقاصد لے کر مغربی سرحدات کی جانب جا چکا تھا۔ ابو جعفر نے ادرنا میں بیٹھ کر 2 بڑے منصوبے ترتیب دیے تھے۔ ایک تھا اسکندر بیگ کو البانیہ کے ملک میں بغاوت پروان چڑھانا۔ اسکندر بیگ کے سلسلے میں تو اب تک جو کچھ ابو جعفر نے چاہا تھا حرف بحرف پورا ہوا تھا، اور اب اسکندر اپنی آخری ہدایات لے کر اپنے مشن پر جا چکا تھا، اور چند ہی دنوں میں البانیہ کی طرف سے سلطان مراد خان ثانی کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ادھر ابو جعفر کی ینیچری میں بغاوت پھیلانے کی سازش بھی پایا تکمیل تک کو پہنچنے والی تھی۔ ینیچری میں بعض ایسے نو مسلم سپاہی بھی ہوا کرتے تھے جن کے سچے دل سے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ ابو جعفر کا شکار ایسے ہی نوجوان تھے، اور اس نے بہت سے نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی سازش میں شامل کر لیا تھا۔ ابو جعفر بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچنے والا تھا۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے ادرنا میں تھا، لیکن وہ کبھی کسی کی نگاہوں میں نہ آیا، اور اب تو ادرنا میں اس کا کام بھی قریب الاختتام تھا۔ اسے اسکندر بیگ کی بغاوت کا انتظار تھا۔ البانیہ سے خود مختاری کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ یہاں ادرنا میں بھی ینیچری کے بعد سالار ہتھیار اٹھا کر اہلیان شہر کو یرغمال کر لیتے۔ ینیچری کے بعد سالار اور سلطان کے کچھ رشتہ دار محل کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو جعفر کیسر قسطنطنیہ کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا مکمل سامان کر چکا تھا۔ وہ تو چند ہی دن ہوئے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ سلطان کی بعض یورپی باج گزار ریاستیں بغاوت کا اعلان کر چکی ہیں، جبکہ بوسنیا، سربیا اور ہنگری کی فوجیں ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہونے لگی تھی۔ دراصل سربیا کا بادشاہ لارڈ اسٹیفن، جو سلطان مراد خان ثانی کا سسر بھی تھا، جب سے فوت ہوا تھا، سربیا نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لارڈ اسٹیفن کا جانشین جارج برنیکوچ تھا۔ یہ شخص اپنے پیشرو کی طرح مال اندیش اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے کیسر قسطنطنیہ کو اس کی طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ کیسر اندر ہی اندر جارج برنیک اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان ثانی کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نکوپولس کے تلخ تجربہ کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی نے 1430 میں جزیرہ زانٹی اور یونان کے جنوبی حصہ سمیت سالونیکا کت کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں کے ساتھ دب کر سلطان سے صلح کی۔ وینس چونکہ کیسر قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ چنانچہ کیسر اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ایک طرف یہاں ادرنا میں اس کے جاسوس اب کامیابی کے قریب تھے، تو دوسری طرف سربیا، رومانیہ، ہنگری اور کروٹیا کے عیسائی سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ اگرچہ ان بغاوتوں کا سن کر ایک مرتبہ 1438 میں سلطان ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کر چکا تھا، اور سلطان اس حملے کے دوران 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کر اپنی قوت و ستوت کی خوب دھاک بٹائی تھی۔ لیکن جو ہی سلطان ان محاذوں سے واپس لوٹا، ان علاقوں میں پھر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سپہ سالار جان ہنی ڈیز یعنی ہونیاڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہونیاڈے شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا، اور اس کی ماں الزبتھ مارسی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہونیاڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل فرید بیگ، جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہونیاڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیاڈے کی تلواروں کا لقمہ بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ہونیاڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کی بے رحمانہ قتل کی خبریں پہنچی تو اس نے ہونیاڈے سے انتقام لینے کے لیے 80,000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر مسلمانوں کو بر اعظم یورپ سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے۔ یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لارڈ سلاس اور ہنگری کا سپہ سالار ہونیاڈے اس یلغار میں پیش تھے۔
اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بے تاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈنیل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈنیل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور واز کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈنیل جولین نے 11ویں صدی کے بطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ بطرس ہرکولیس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا۔ اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی ہوتی تھی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مسلمانوں نے کوڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے۔ بطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز اتوار اختیار کی اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے، اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہ بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، والیشیا، اولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیاڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئی۔ ابو جعفر کا خاص مور اسکندر بیگ انہیں حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسکندر بیگ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہونیاڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہونیاڈے کا لشکر مکمل ہوتا، اسکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑتا، اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجک کا حاکم مقرر کیا تھا اور اسکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ اسکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ اسکندر ادرنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی کو بلا لینا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی بھی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ اسکندر کو ابو جعفر کی یہ بات معقول لگی۔ چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اسکندر پہلے سے یہی فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی، اسکندر نے کچھ برا نہ منایا تھا۔ وہاں سے اسکندر مغربی سرحدات کی جانب آیا اور چند ماہ مغربی سرحدات میں رہ کر ہونیاڈی کی فوج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی 1443 میں ترکی فوج کو ہونیاڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ اور اس کا بیٹا مارا گیا اور 20,000 ترک فوجی شہید کر دیے گئے، تو اسکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدات کی جاگیر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ اسکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا خفیہ راستوں کو اختیار کرتا اور سلطانی لشکر گاہ تک جا پہنچا۔ اسکندر نے لشکر گاہ سے چند کوس پہلے شام ڈھلنے اور رات اترنے کا انتظار کیا۔ آدھی رات کے قریب اسکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیموں تک آ پہنچا۔ یہاں اسکندر نے اپنے دستے کو ایک حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی میر منشی کے خیمے میں گھس گیا۔ رئیس الافندی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اسکندر کی تلوار اس کی گردن پر جا ٹھکی۔ اسکندر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر ٹھوک کر دی تو رئیس الافندی اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موت کو اپنی گردن پر سوار دیکھا۔ رئیس الافندی کو صورتحال کی سمجھ آئی تو اسے اسکندر کی پھنکار سنائی دی۔ رئیس الافندی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت البانیہ کے صوبے دار کے نام شاہی مکتوب لکھو۔ اسے لکھو اسکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف بطور وائسرائے تمہارے پاس پہنچا ہے، البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کا چہیتا اسکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے۔ رئیس الافندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے ذرا سا تأمل کیا۔ اسکندر نے فوراً تلوار کی نوک پر زور بڑھا دیا۔ رئیس الافندی کی گھگی بند گئی۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کیا اور اسکندر نے تلوار ہٹا دی۔ رئیس الافندی ہانپتے کانپتے اٹھا اور جلدی جلدی سلطانی حکم نامہ لکھنے لگا۔ رئیس الافندی نے مکتوب کی تحریر مکمل کر کے اس پر سلطان مراد خان کی مہر ثبت کی اور مکتوب اسکندر کے حوالے کر دیا۔ اسکندر نے بائیں ہاتھ سے مکتوب کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایک بھرپور وار کر کے کمزور رئیس الافندی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس نے البانیہ کے شہر کروشیا کے ترک صوبے دار کے نام حکم نامہ حاصل کیا تھا۔ اس فرمان کے ذریعے وہ البانیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسکندر اپنی واردات کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد خیمے سے نکلا۔ اس کے ساتھی مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ اسکندر اپنے دستے کو لے کر رات کے اندھیرے میں طوفانی رفتار سے البانیہ کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے سفر کے تیسرے دن کروٹیا آکے حصار میں تھا۔
اسکندر نے شاہی فرمان کے ذریعے ترک صوبیدار سے اپنے باپ کا تخت حاصل کیا اور ترک دستوں کو فی الفور البانیہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ البانیہ پر قابض ہونے کے بعد اگلے دن اس نے شہر میں منادی کروائی کہ وہ دین اسلام کو ترک کر کے دوبارہ دین عیسوی میں داخل ہو گیا ہے۔ البانوی عوام نے اپنے سابق بادشاہ کے بیٹے کو اس طرح شجاع سے حکومت سنبھالتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اسکندر بیگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ذوق و شوق سے اس کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطان مراد خان ثانی کے لیے ترک سالار فرید بیگ کی شکست کے بعد یہ اطلاع ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ وہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسکندر بیگ کو اس نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ اسکندر بیگ کی بے وفائی سے سلطان کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بیمار رہنے لگا۔ آج کل ابو جعفر کے چہرے پر بیک وقت خوشی بھی تھی اور سنسنی بھی، کیونکہ اس کی تیار کردہ سازش بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی سلطان ان جھٹکوں سے ذہنی طور پر سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سلطان کے پاس ایک اور بری خبر پہنچی۔ اس کی سلطنت کے ایشیائی حصہ ایشیائی کوچک کے شہر کونیا میں کیسر کے جاسوسوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی سازش کو مکمل کر لیا تھا۔ کونیا کے سرداروں نے اعلان بغاوت بلند کیا تو سلطان جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ یہ تیسری بری خبر بیمار سلطان کے لیے پیغام موت کی بجائے نوید زندگی بن گئی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر سیدھا دربار سلطنت کی طرف بڑھا۔ اب اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے مسند شاہی پر بیٹھتے ہی فوراً دربار طلب کیا۔ خاصہ دار دوڑتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد عثمانی دربار میں تمام بڑے بڑے وزیر، امراء اور سالار جمع ہو گئے۔ آج ہر شخص کے چہرے پر تجسس صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ دربار میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ سلطان یک لخت اپنی تلوار زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرح گرج کر بولا، ہماری دین سلطنت، وزراء، امراء اور سپاہیوں، ہمارے پاس پے در پے بری خبریں پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ سربیا نے بغاوت کی تھی، جس کی سزا ہم اسے دے چکے ہیں، اور میدان جنگ میں عیسائی لشکر کے 70,000 سپاہیوں کو قید کر کے انہیں نافرمانی کی سزا بھی دے چکے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب پھر صرف 3 سال کے اندر اندر یورپ کے تمام عیسائی ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمارا صوبہ ٹرانسلونیا ہم سے چھین لیا ہے اور ہمارے بہادر جرنیل فرید بیگ اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے۔ کینہ پرور عیسائیوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی ہر ضیافت میں ترک قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر اپنی بزدلی اور بد فطرتی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اسکندر کی بے وفائی بھی ایک جان کا خبر تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ سلطان معمولی حادثات سے دل گرفتہ نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بغاوتوں کا سر پوری طاقت سے کچل دیا جائے۔ پہلے ہم اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں دیر کر رہے تھے، لیکن ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایشیا کوچک میں ہمارے شہر کونیا کے سرداروں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ لہذا اور بیک وقت لشکروں کی کوچ کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک 80,000 فوج پر مشتمل لشکر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ ہوگا، اور دوسرا لشکر لے کر میں خود کونیا کی بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایشیا کوچک کی طرف جاؤں گا۔ چنانچہ تمام سالاروں، سپاہیوں اور دین سلطنت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت سے ان دونوں لشکروں کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ سلطان مشتعل تھا، اس نے جذبات میں پوری تقریر کر ڈالی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے مسند شاہی پر بیٹھ گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سلطان کے اچانک فیصلے سے حیران تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بیک وقت دور دراز کے 2 محاذوں پر 2 بڑے لشکر روانہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔